جو قرآن پاک میں 8 دفعہ جس کا ذکر ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداللہ کے سٹیٹس سے ہٹا کے عبد الطاغوت کہہ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم لوگ قرآن پاک کے ساتھ وہی کرو گے۔ ریلیجن وہ فلسفہ ہے جس میں تھیولوجی کا ہونا فنڈامنٹلی ضروری ہے، ورنہ وہ ریلیجن نہیں۔ اب یہ تھیولوجی کس چیز کو ڈینوٹ کرتی ہے؟ ایگزسٹنس آف اے گاڈ، ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی کتاب ہو، کوئی ڈاکٹرن ہو، کہیں یہ پریسیڈنٹڈ ہو۔ یہ گاڈ یا ڈیوائن بینگ کسی میتھولوجی سے بھی جنریٹ ہو سکتی ہے، جیسے ہندوازم، جیسے بدھزم۔ ان میں ایکچولی پریکٹیکلی کوئی گاڈ نہیں ہوتا۔ کچھ میتھولوجیکل کیریکٹرز ہیں جن کو سپر نیچرل اینٹی ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے، بلوٹ کر کے ان کو سپر نیچرل اینٹی کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ بدھزم میں سدھارتھا گوتما who was a Hindu by religion and later he became a godly character in Buddhism۔ یعنی تھیولوجی ڈاکٹرینیٹڈ نہ ہو تو میتھولوجی بھی ایک گاڈ کریٹ کر دیتی ہے۔ اب میتھولوجی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی نہ کسی متھ سے ڈرائیو ہوتی ہے۔ اب یہ متھ ٹریڈیشن سے بھی آ سکتی ہے، ٹریڈیشن ہوتا ہے رواج، کسی فوک داستان سے آ سکتی ہے، کسی پریکٹیکل ہیپننگ سے بھی آ سکتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ so on and so forth۔ ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے، آئیڈیالوجی۔ ہر ریلیجن کے پیچھے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو ہم نے روکی ہے ایک بڑی ہی خطرناک ٹرم کے اوپر جو قرآن پاک میں 8 دفعہ جس کا ذکر ہوا ہے۔ جی 8 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے طاغوت۔ قرآن پاک طاغوت کس کو کہہ رہا ہے اس لیول پہ کہ یہ بھی آپ نے آیت میں دیکھا، سورہ مائدہ کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداللہ کے سٹیٹس سے ہٹا کے عبد الطاغوت کہہ دیا ہے، کہ وہ اس کے عبد ہو جاتے ہیں۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ جو اسیر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، جو اپنی ول سرنڈر کرتا ہے to the will of the taghut that they in turn end up worshipping۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتب کے ساتھ کیا کیا کہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تھرو، بائی دا وے اس آیت کی تفسیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم لوگ قرآن پاک کے ساتھ وہی کرو گے جو یہود و نصارہ نے تورات اور زبور اور انجیل کے ساتھ کیا، کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کتابیں تحریر کر دیں دین کے بارے میں، اور اس کو لوگوں کے لیے ایک
نیا دین بنا کر پیش کیا اور سب اس دین پہ لگ گئے، جیسے ابھی کرسچینٹی ہے، جیسے ابھی جوڈیزم ہے، جیسے ابھی اسلام ہے، جیسے ابھی بدھزم کی میں نے مثال دی کہ ایک ہندو آدمی نے سنیاس طاری کیا اپنے اوپر، لوگ اس کو دیکھ 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 کے ایک نئے مذہب کو تشکیل دے دیا انہوں نے، جبکہ وہ ہندو تھا خود۔ یس، سورہ بقرہ کی آیت 78 79، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ باقاعدہ کتابیں لکھنی شروع کر دی اور ایک جھوٹے دین کو تشکیل دیا۔